کیا حالات ہیں آج کل؟ کیا لگ رہا ہے؟ الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے، بائی الیکشن ہو رہے ہیں سر سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے اور بائی الیکشن کے لیے چونکا خود پاکستان پیپلز پارٹی ریکویسٹ کر چکی تھی اور انہوں نے لیٹر لکھے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو انہوں نے شیڈول دے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نومینیشن کی آتی یا نہیں آتی. اچھا، آج میں ابھی گفتگو کر رہے تھے ہم اس پہ جو تقریر کی ہے عمران نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ پہلے لوگوں کی تیاری ہونی چاہیے تھی، جس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مان لیا کہ میری تیاری پہلے نہیں تھی. میرے بزرگ دوست، میں ان کی ایک تقریب میں گیا تھا 2008 میں. اچھا. میں بڑا، چونکہ ہم صحافی ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اچھی خبر ملے، اچھی چیز سمجھ آئے. تو میں دیکھ رہا تھا لوگ بڑے انسپائر ہیں، یوتھ پاگل ہوئی پھرتی ہے، لوگ غیر ملکوں سے ووٹ ڈالنے کے لیے تیاری کر کے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں گیا، چارٹ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ تھا، بورڈ پہ پریزنٹیشن دی جا رہی تھی، ہمارے تو یہ کریں گے. اس نے خود کہا کہ ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں تیار ہیں اور غیر ملکوں سے آ رہے ہیں. میں بھی بڑا متاثر تھا یار، واقعی بڑے نئے چہرے پڑھ لکھے لوگ لگ دے، غریب عوام نہیں لگ دے. تو لیکن سر ہوا یہ جو کہانی آج آپ نے اس کی سنی، دکھ بھری داستان، اس کی وجہ ایک ہے. سر جب آپ ٹارگٹ کر لیں افراد کو سزا دینے کے لیے، اپنے سارے پاور کو، اپنی ساری گورننس کو، اپنی ساری توجہ کو، پھر یہی ہوتا ہے. میں کاشتکار ہوں، مجھے اپنی کھیت کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے بیج جو میں نے لگایا ہے کیا وہ 5-6 دن کے بعد پھوٹا ہی نہیں پھوٹا. ٹھیک ہے. اگر نہیں پھوٹا پھر کیوں نہیں پھوٹ رہا، کیا وجہ ہے، کہاں سے لیا، غلط لیا، اسی وقت دوبارہ کوشش کرو. اس آدمی نے 2.5 سال ایک کام لگا دیا، این آر او. بھائی این آر او کا ایشو ٹھیک ہے، تم نہ دو ان کو این آر او، ان کو الٹا لٹکا دو. میں نے 100 دفعہ مشورہ دیا، الٹا لٹکا دو ان کو. بھائی باقی تو کام کرو، گورننس کس نے چلانی ہے، صوبہ پنجاب کس نے چلانا ہے، کیوں نہیں چل رہا؟ کمشنر چینج، ڈی آئی جی چینج، آئی جی چینج، ایون محرر تھانے تک چینج کر دیتے، کیوں نہیں چلیا؟ اس لیے نہیں چلا کہ نیت نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ گورن کرنا نہیں چاہتے. آپ ایک ایسے چنگل میں پھنس گئے دوستوں کے جو صرف اس میں آئے ہیں کہ وہ آپ کے اقتدار کا فائدہ اٹھا سکیں. آپ کو احساس ہوا بہت دیر سے، لیکن چلے دیر آئے دوست آئے، لیکن انشاءاللہ کل سویرے پھر. لیکن یہ کیا 2-2.5 سال میں کچھ کر لیں گے؟ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی یہ کیا تھا. سر مائی ڈیئر باس، خیبر پختونخوا کو ہم سب صحافیوں نے اپنی نلائکی کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا. 10 سال کی حکمرانی ہے وہاں پہ، 5 سال پچھلے اور 2.5 سال یہ. اس 7.5 سال کی حکمرانی میں کیا سیکھا؟ اس آدمی نے کہنا تھا کہ ہمیں تجربہ ہے خیبر پختونخوا میں 5 سالہ حکومت کا، یہی کہتا تھا عمران خان. اور وہ اس لیے کامیاب تھا کہ وہاں پہ پرویز خٹک تھا، ایک پولیٹیکل ورکر تھا جس نے مار کھائی تھی سیاسی جماعتوں سے. اس کو گورننس کا پتہ ہے، فائل کا پتہ ہے، سیکٹری کا پتہ ہے. ہر روز سیکٹری کو بدل دینا، پی آر یہ نواز شریف کا آدمی ہے، یہ شہباز شریف کا آدمی ہے، یہ فواد حسن فواد کا آدمی ہے. ایسی گورنمنٹ نہیں چلتی، ایسے گورنمنٹ چلا ہی کوئی نہیں سکتا. نہیں، یہ بالکل آپ بات درست کہہ رہے ہیں. اب ہم جا کس سمت رہے ہیں؟ اپوزیشن کی موومنٹ کوئی رستہ نظر آتا ہے؟ اپوزیشن کی موومنٹ سر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، حکومتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی حکومت کا. اپوزیشن کی پی این اے کی سب سے بڑی موومنٹ ہے، کیا بگاڑ لیا حکومت کا؟ خود بھی تباہ ہوئے، حکومت کو بھی لے بیٹھے. نظریہ ختم ہو گیا جماعت اسلامی کا، کدھر گیا جماعت اسلامی کا نظریہ، کدھر گیا پیپل پارٹی کا نظریہ؟ جائیں بازاروں میں ڈھونڈ کے مجھے بتائیں. تو ایسا نہیں ہوتا، حکومتیں ایسے نہیں جاتی. لیکن عمران صاحب کو ذمہ داری ہے، ہی از اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اس کو قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جس بحران کی وہ بات کر رہا ہے بجلی کی، مجھے بتائے بجلی تو پیدا کر گئے اگلے جن کو یہ برا کہتا ہے، لیکن وہ ٹرانسمیشن لائنیں نہیں چینج کر سکے تھے کیونکہ اس کے لیے ارباں روپیہ چاہیے تھا. آپ بجلی تو پیدا کر لیں گے لیکن کن ٹرانسمیشن لائنوں کے ذریعے بجلی کو آگے پہنچائیں گے؟ ایشوز بہت گہرے ہیں اور ایشو بڑے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا اب اس نے کہا، اس نے آج عجیب بات کہی، کہتا ہے مجھے ابھی تک 18ویں ترمیم کی سمجھ نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں جناب میر صاحب، ایک پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 18ویں ترمیم کی سمجھ نہیں آ رہی کہ صوبے نے کیا کرنا ہے، صوبے کو کیا دینا ہے، صوبے کے اور فیڈریشن کے تعلقات کی نوعیت کیا ہو. سر خدا کا خوف کرے یہ آدمی، یہ کیا ڈبیٹ شروع کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ نئی ڈبیٹ شروع کرنا چاہ رہا ہے کہ صوبے اور وفاق کے درمیان ریلیشن شپ کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر سر آئی ایم ویری سوری،
اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کہیں یعنی جو میں کہوں گویا وہ آئین ہے, وہ قانون ہے, وہی صبح مانے. یہ شاید ہو نہیں سکے گا نا, نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں ایز اے فرینڈ آف عمران خان اس کو مشورہ دیتا ہوں, عمران بھائی غصہ تھوک دو, ان کے ساتھ جو تم نے کرنا ہے نہ رو دو یا نہ دو تمہارا ان کا معاملہ ہے, لیکن باقی قوم کے ساتھ زیادتی نہ کرو. غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, ظلم ہے, قتل ہو رہے ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, بچے ریپ ہو رہے ہیں, عورتیں ریپ ہو رہی ہے. ان کو روکنا, ان کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. یو آر دی پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک بات ہے. اور اگر صوبے نہیں کر رہے اس پہ عمل درآمد, تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ صوبوں کو کیسے عمل درآمد کرنا ہے, کیونکہ تمہارے نمائندہ بیٹھا ہوا ہے ایک صوبے پنجاب میں. تم یہ نہیں کہہ سکتے پنجاب کے اندر تمہاری ریٹ نہیں چلتی. حالت تو یہ کہ جب تم پنجاب میں آتے تم ادھر بیٹھے ہوتے ہو اور پنجاب کا جو منتخب چیف منسٹر جس کو تم نے منتخب کیا اس سائڈ پہ کھڈے رہنے لگ کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک, ایسے نہیں چلتی ہیں ریاستیں. یو ہیو ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو دی انسٹیٹیوشنز, انڈیویجولز اینڈ کانسٹیٹیوشن. مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں زیادہ کوئی توقع کسی سے نہیں ہے, نہ اپوزیشن سے کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سر یہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا نا سینٹ کا, اور یہ ہمارے دوست جو یہ دیکھ کے آئے باہر سے وہ سینیٹر نہیں بن جاتے نا اور اپنے اپنے کاموں میں نہیں چلے جاتے نا, تو یہ ادھر ہی اس نے پھنسا رہے گا بیچارہ. آپ کو ایسے خوشخبری میں سناتا ہوں اچھا کہ بہترین دنیا کا شہد آپ کو ملے گا. یہ میں نے آج پڑھا ڈان اخبار میں کہ دنیا کا بہترین شہد جو بیری کے درختوں سے نکلتا ہے وہ آپ کو ملا کرے گا, کیونکہ جو درخت لگائے ہیں بیری کے وہ بہت زیادہ لگائے ہیں بکر کے علاقے میں. وہ ہاں, تو اس میں سے شہد جو آئے گا وہ آپ کو ملا کرے گا. سب سے مہنگا شہد ہوتا ہے, لیکن وہ تو ڈائبیٹک لوگوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. اب تو سر نا اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ, آپ اس کی تو شاباش ہے نا سر. آپ یار آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا, یعنی وہ ویژن رکھتا ہے. اس نے کہا مرغیاں پالو انڈے دو, آپ نے نہیں بات مانی. اب 200 روپے کا درجن انڈے لے رہے ہو, اگر آپ اس کو بات مان جاتے, مرغیاں پال لیتے, آپ کے مرغیاں انڈے دیتی, انڈے دے کے آپ کو 200 روپے نہ خرچنا پڑتا, آپ نے اس کی بات نہیں مانی. اس نے کہا کٹے پالو, آپ نے کٹے نہیں پالے, آپ گوشت مہنگا لیتے ہیں. وہ تو بیچارہ کیا کرے, اب وہ کیا کریں مجھے بتائیں. کٹے پالے بھی تو ریلو کٹے کیا کہتے ہیں یہ وہ. بہت شکریہ افتخار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بس وہ این آر او کا چکر پھر چل رہا ہے, اور پارٹیوں کے خلاف ایک طرح کا جو ہی یہ عمران نے میٹنگ کی ہے اپوزیشن کے خلاف, اس میں این آر او کو کہا کہ اچھالو وہ 34 پوائنٹ جو ہیں اس کو لے کر چلو آگے, اور لوگوں کو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیا ان کا ارادہ ہے؟ میرے صاحب ان کا کاش کے کوئی ارادے اور نیت کو ٹھیک ہوتی. وہ تو دیکھیں ان کے ارادوں کا بھی پتہ ہے, نیت کا بھی پتہ ہے, ان کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہے. نااہلی اور بد انتظامی ہے جس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے, اور جو اشر ہو گیا ہے. دیکھیں یہ تو ایک اب لطیفہ ہی بن گیا ہے نا کہ کوئی معاملہ ہو ان سے کہیں کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ جی این آر او نہیں دیں گے, یہ مسئلہ بن گیا ہے جی ہم سب کو اندر کر دیں گے. یعنی ہر چیز کا جواب یہ کہ این آر او نہیں دیں گے. ہم بار بار ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے کس سے این آر او مانگا ہے, کوئی نام ہی بتا دیں. دیکھیے مثلا میں میر صاحب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے نیب کے جو قوانین ہیں, کئی بار میں یہ گزارش کر چکا ہوں مختلف پروگراموں میں کہ جو اسلامی تصور ہے قوانین کا ان کے مطابق بھی, اور ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک اسٹیبلش لیگل پرنسپل ہے, وہ یہ ہے کہ بار ثبوت جو ہے وہ استغاثے پہ ہوتا ہے. اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ الزام ثابت کرے. اور اسلامی تصور یہ ہے کہ اگر وہ الزام جھوٹا ثابت ہو تو پھر جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی اصلاح دی جائے. اور حالت یہ ہے کہ نیب کے قوانین جو ہیں یہ بالکل سراسر اس کے الٹ ہے کہ آپ جس پہ چاہے الزام لگا دیں کہ اس نے یہ کہ 1 ارب کی کرپشن کی ہے, 10 ارب کی کرپشن کی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ کہ وہ ثابت کرتا رہے کہ جناب میں نے کرپشن نہیں کی. اگر فرض کریں میں اٹھ کے یہ کہوں کہ بھائی اس قانون میں ترمیم ہونی چاہیے, اس کو جو ایک اسٹیبلش لیگل پرنسپل ہے اس کے مطابق یا اسلامک لا کے مطابق اس کو ڈھالا جائے, تو یہ گورنمنٹ اٹھ کے کہے یا ان کے ترجمان اٹھ کے کہیں کہ دیکھو جی این آر او مانگ رہے ہیں. یہ طریقہ ہے ان کا. ہم نے جو بھی ترامیم پیش کی, ہم نے جو بھی کہا, صرف یہ تھا کہ جو واقعی یہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی. ہمیں یہ کہ اپنے دور میں نیب قوانین میں ترامیم کرنی چاہیے تھی, ہمیں اس کی کمپلشن اس طرح کی بنانی چاہیے تھی کہ پوری قوم جو ہے اس پہ اس کا اعتماد ہوتا نیب پہ,
اور اس کے قوانین بھی ایسے ہوتے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو سکتی. ٹھیک بات. ہم سے یہ غلطی ہوئی بالکل میں مانتا ہوں بغیر کسی ذہنی تحفظ کے میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ جب ہم ترامیم پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ NRO مانگ رہے ہیں. ان کے پاس تو دیکھیں یہ کہ ایک ہر چیز کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور NRO نہیں دیں گے. بھئی آپ سے NRO کون مانگ رہا ہے؟ آپ تو دیکھیں NRO دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. اچھا لیکن جن کو دے سکتے تھے اب انہوں نے انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں. خاص طور پہ گجرانوالہ میں ان کا پیٹرول پمپ تھا جی نجائز زمین پہ تھا, انہوں نے فلاں قبضہ کیا ہوا تھا. کئی مسلم لیگیوں کے خلاف انہوں نے گویا پورے پاکستان میں کارروائی شروع کر دی ہے. تو ڈٹرمنڈ ہیں لیگ کے لوگ کہ وہ مقابلہ کریں گے صورت تک؟ نہیں وہ تو دیکھیے میر صاحب وہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو چھوٹی موٹی کیا قربانیاں, بڑی بڑی قربانیوں کے لوگ اب تیار ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عذاب کی شکل میں مسلط ہے یا مسلط کر دیا گیا ہے یہ ٹولہ, اور اس سے یہ جو ہے اس عذاب سے نجات حاصل کرنا جو ہے یہ ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں ہے, اور جتنی جلدی یہ نجات حاصل ہو اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے. تو آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ پارٹی کے اندر پھر کوئی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش JUI میں کی جا رہی ہے تو یہ کوشش کریں گے؟ نہیں میر صاحب نہیں, مسلم لیگ نون میں قطعاً کوئی ایسا نہ کوئی اختلاف ہے نہ دراڑ ہے, نہ ان کی اس طرح کی کوششیں اور حرکتیں اور سازشیں کامیاب ہو سکتی ہیں. نہ ہمارا کوئی ووٹر ٹوٹا ہے نہ ہمارا کوئی MP MNA ٹوٹا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ساتھ صاحب, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی.